अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे आज के लेक्चर का उन्वान है प्रेमचंद के नावल गौदान का मरकज़ी किरदार होरी। प्रेमचंद उर्दू नावल के मुमताज़ फ़नकारों में से हैं। उन्होंने नावल को ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। उनकी नावल निगारी की इब्तिदा 2-4 बरस के फ़र्क से उसी ज़माना में हुई जब उमराओ जान अदा और ख्वाब हस्ती लिखे गए थे, जो मगरिब के फ़न नावल निगारी से क़ुर्बत का एहसास दिलाते हैं। जब प्रेमचंद ने नावल निगारी की इब्तिदा की तो नावल ने अपनी मखसूस हैयत इख्तियार कर ली थी, जो बड़ी हद तक मगरिब के फ़नी सलीका की अक्कास थी। प्रेमचंद ने अपने नावलों का मवाद अपने ज़ाती तजुर्बे और मुशाहिदे से हासिल किया और नावल को हकीकी असरी और मुआशरती ज़िंदगी से करीब तर कर दिया। वो पहले नावल निगार हैं जिनके यहाँ देहाती ज़िंदगी पूरी आबोताब से जलवगर नज़र आती है। बकौले प्रोफेसर खुर्शीद अहमद सिद्दीकी, इक़्तिबास शुरू। उर्दू नावल लिखने वालों में प्रेमचंद पहले शख्स हैं जिन्होंने हुस्न इश्क को महल सराओं से निकालकर गाँव की चौपाल और छप्परों तक पहुंचा दिया। इक़्तिबास ख़त्म। प्रेमचंद की नावल निगारी के इस मोड़ को कृष्णचंद्र ने इन खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। इक़्तिबास शुरू। मुंशी प्रेमचंद ने हमारी अफसाना निगारी के जिस्म से उसका पुराना जागीरदारी लिबास उतार फेंका है। यह लिबास बड़ा मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा था। यह लिबास बड़ा ज़रतार और झिमझिमाता था, लेकिन दास्तान गोई का ये पुरतकल्लुफ़ लिबास पुराने दरबारों में ही भला लगता था और अब पुराने दरबार एक एक करके मिट गए थे या मिटते जा रहे थे। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने इसके बजाय उर्दू अफसाना और नावल को एक सीधा सादा और हल्का फुल्का देहाती और शहरी लिबास अता किया, जिसमें हमारा अफसाना और नावल जदीद फ़ज़ा में सांस लेता हुआ उसकी उलझनों और पेचीदगियों, इसके गमों और खुशियों को समझता हुआ उन्हें अपने अंदर समोता उर्दू अदब को नित नए तजुर्बों से माला माल करता गया। इक़्तिबास ख़त्म। प्रेमचंद के इब्तिदाई नावलों में खालिस हिंदू मुआशरा और उसके मखसूस मसाइल का ज़िक्र मिलता है। उन्होंने ज़िंदगी का मुशाहिदा बड़े करीब से किया और फिर एक हकीकत पसंदाना नावल निगार की हैसियत से जो कुछ उन्होंने महसूस किया उसे पूरी सदाकत के साथ बयान कर दिया। प्रेमचंद के नावल ज़िंदगी की सच्ची तस्वीरें हैं। इस तस्वीर कशी का मकसद समाज की इस्लाह है, लेकिन इस इस्लाह के लिए उन्होंने नज़ीर अहमद की तरह अपने नावलों में रुश्द व हिदायत का दफ्तर नहीं खोला। उन्होंने कहीं भी बयान की हलावत को ज़ाया नहीं होने दिया। न सरशार की तरह आराइश ज़बान में ही उलझ कर रह गए और न मिर्ज़ा रुस्वा की तरह आप बीती बयान करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने अपने नावलों का मवाद अवाम की ज़िंदगी से हासिल किया और इसे हकीकी नुक्ते नज़र से पेश किया ताकि लोग उस दौर के हालात से बाखबर हो सकें और एक बेहतर समाज की तामीर कर सकें। प्रेमचंद गैर मुल्की नावल निगारों में सबसे ज़्यादा रूसी नावल निगारों से मुतासिर नज़र आते हैं। उन्होंने उनके अंदाज़े बयान और हकीकत निगारी के साथ पेचीदा प्लाट की तकनीक को अपने नावलों में बरता है। प्रेमचंद को कुछ बसीरत रूसी फ़िक्शन के अदब पारों के तर्जुमों के ज़रिए भी मैसर आई, लेकिन उन्होंने तर्जुमा के फ़न को बड़ी हद तक तख्लीक से करीब तर कर दिया। गोर्की और टॉलस्टॉय जैसे रूसी नावल निगारों से प्रेमचंद की ममासिलत की असल वजह यह है कि इनकलाब से पहले का रूस और तहरीक आज़ादी से
قابل کے ہندوستانی مزدوروں اور کسانوں کے حالات اور سماجی مسائل میں بڑی حد تک یکسانیت ہے۔ پریم چند نے ٹالسٹائے کی بہت سی کہانیوں کا ترجمہ کرتے وقت زمانی و مکانی اختصاص میں خاطر خواہ تبدیلیاں کیں۔ ہرچند پریم چند نے روسی فنکاروں سے تخلیق فن کا ہنر سیکھا، لیکن انہوں نے ٹالسٹائے کی تفصیل مزید میں جانا پسند نہیں کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے ترجموں میں بھی اختصار نویسی کے ذریعہ جامعیت اور دل پذیری پیدا کی۔ اس میں شک نہیں کہ دونوں کے نظریات میں بے حد اختلاف ہے، لیکن سماجی اور سیاسی بیداری کے معاملہ میں دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ ان دونوں نے سماج کے اندھے اصولوں، فرسودہ رسم و رواج اور پامال انسانوں کے علاوہ تحریک آزادی کو اپنے ناول کا موضوع بنایا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پریم چند وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو گورکی اور ٹالسٹائے کو روسی ادب میں حاصل ہوا۔ بقول ممتاز حسین، اقتباس شروع۔ اس معاملے میں خط امتیاز صرف اتنا کھینچا جا سکتا ہے کہ ٹالسٹائے نے ایک پیغمبر کا روپ دھارا، لیکن پریم چند کے یہاں ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی۔ اقتباس ختم۔ پریم چند کی پیچیدہ پلاٹ کی تکنیک کے باعث یہ ضرور ہوا کہ ایک بھرپور سماج کا جائزہ لیا جانے لگا، جس سے ایک مکمل سماج کی تصویر سامنے آئی۔ جیسا کہ اندر ناتھ مدن نے کہا، اقتباس شروع، ٹالسٹائے، وکٹر ہیوگو اور گورکی نے مختلف طبقوں کو اپنے ناولوں میں جگہ دی ہے، جس نے ناول کی تکنیک کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پریم چند نے ان بڑے لکھنے والوں کا اثر اپنے ذہنی نشوونما اور فن پر قبول کیا ہے۔ اقتباس ختم۔ پریم چند 12 ناولوں کے مصنف ہیں۔ ان میں بیوہ، غبن، بازار حسن، میدان عمل، چوگان ہستی، گوشے عافیت اور گودان بہت مشہور ہیں۔ میدان عمل کے بعد گودان دوسرا ناول ہے جس میں حقیقت نگاری کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ حالانکہ اردو ناول نگاری میں حقیقت نگاری کی ابتدا پریم چند سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن پریم چند کا ناول گودان اس سلسلے کی وہ کڑی ہے جس نے اسے نقطۂ عروج پر پہنچا دیا۔ گودان سے بہتر ناول خود پریم چند بھی نہ لکھ سکے۔ یہ ان کے آخری دور کا شہکار ہے۔ اس کا کینوس بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی امراؤ جان ادا کی طرح وسیع زندگی کو احاطہ میں لینے کے بجائے اس کے ایک جز کو اپنے کینوس کے طور پر اختیار کیا ہے۔ بقول پروفیسر مسعود حسین خان، اقتباس شروع۔ گودان قطرۂ شبنم کی طرح اپنے اندر ایک مکمل دنیا رکھتا ہے۔ اقتباس ختم۔ ناول گودان کو منشی پریم چند نے 1932 عیسوی میں لکھنا شروع کیا تھا اور یہ 1935 عیسوی میں مکمل ہو کر 1936 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ پہلے ہندی میں لکھا گیا اور بعد ازاں اردو میں قلم بند ہوا۔ یہ ناول جو پریم چند کی وفات کے بعد شائع ہوا، اردو اور ہندی دونوں زبانوں کے ناقدین کے مطابق پریم چند کا شاہکار ناول ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ان کی زندگی بھر کی محنت و مشقت اور غور و فکر کا محصول ہے۔ پریم چند کے دوسرے ناولوں میں جو خامیاں ملتی ہیں وہ اس ناول میں نظر نہیں آتی۔ گودان میں حقیقت نگاری اور عوام دوستی کا شعور بہت نکھرا ہوا ہے۔ حقیقت نگاری کے بارے میں فیض احمد فیض کا خیال ہے، اقتباس شروع، حقیقت ایک جامع چیز ہے اور اس کی وضاحت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے ذہن میں سماج کا مجموعی تصور موجود ہے۔ اقتباس ختم۔ اس کی بہترین مثال پریم چند کا گودان ہے۔ جارج الیکس اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں جو گودان کی صداقت اور حقیقت نگاری پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ اقتباس شروع۔ یہ وہ حالت ہے
جو ایک بڑی سچائی سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ناول نگار ایمانداری کے ساتھ بغیر خوف و طرفداری اپنے گرد کی چیزوں کو دیکھے اور پیش کرے۔ اقتباس ختم۔ پریم چند نے اپنے دور کے واقعات کو جیسا دیکھا اور محسوس کیا اسے سلیس اور عام فہم زبان میں پیش کر دیا۔ گودان میں ان کا نقطۂ نظر ناول میدان عمل کے مقابلہ قطعی مختلف ہے۔ یہاں صرف ظاہر ہوتا ہے کہ پریم چند گاندھی واد سے مایوس ہو چکے تھے۔ گودان کا مرکزی خیال دیہاتی ہے، لیکن اس میں شہری زندگی کے بھی بہترین نمونے موجود ہیں جن میں حقیقت کا عنصر غالب ہے۔ بقول سردار جعفری، اقتباس شروع۔ اس میں کسی کی قلب ماہیت نہیں ہوتی ہے، کوئی دنیا کو تیاگ کر تیرتھ کرنے نہیں جاتا ہے، کوئی زمیندار اپنی زمین کسانوں میں نہیں بانٹتا ہے۔ پریم چند نے بڑی سچی حقیقت نگاری سے کام لیا ہے۔ اقتباس ختم۔ گودان میں پریم چند نے دیہاتی زندگی کی ایسی جہتیں، جاگتی تصویریں پیش کی ہیں جو ذہنوں کو متاثر ہی نہیں کرتی بلکہ نہ مٹنے والے نقوش دل و دماغ پر چھوڑتی ہیں۔ اس حقیقت نگاری نے گودان کو پریم چند کا لازوال شاہکار بنا دیا ہے۔ گودان میں پریم چند نے عام روش سے ہٹ کر ایک معمولی بوڑھے کسان ہوری کو ہیرو بنایا ہے۔ یہ غریب کسان قدیم روایات کا پجاری، ایک سچا اور ایماندار آدمی ہے۔ یہ چند بیگھہ زمین پر اپنی گزر اوقات کرتا ہے۔ سال میں کم دن ایسے آتے ہیں جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ دروازے پر گائے بندی دیکھنا اس کا ارمان اور دلی تمنا ہے، جس کے لیے وہ بھولا آہیر کو دوسری شادی کی لالچ دے کر ایک گائے حاصل بھی کر لیتا ہے۔ ہوری کا بھائی ہیرا اس کی خوشی سے جل جاتا ہے اور موقع پا کر گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ اس دوران میں ہوری کے بیٹے گوبردھن کا تعلق آہیر کی بیٹی جھنیا سے ہو جاتا ہے۔ جھنیا کو گھر میں رکھنے کے جرم میں برادری اور سماج کے ٹھیکیدار اسے تاوان وصول کرتے ہیں۔ ساری فصل تاوان میں چلی جاتی ہے۔ اب ہوری دانے دانے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ آہیر اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح سے لیتا ہے کہ وہ ہوری کے بیل کھول کر لے جاتا ہے۔ گوبر جب شہر سے واپس آتا ہے تو وہ کافی بدل چکا ہوتا ہے اور ہوری کی قدامت پرستی کو ناپسند کرتا ہے۔ ہوری کا سرکاری عہدیداروں اور ساہوکاروں سے رابط قائم کرنے کو منع کرتا ہے، اس لیے کہ یہ سب اسے لوٹ رہے ہیں، لیکن وہ گوبر کی کوئی بات نہیں مانتا۔ کھیتی کے لیے بیل نہیں ہیں، اس لیے مزدوری کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جب ساہوکار باپ دادا کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا۔ آخر مجبور ہو کر بیٹی روپا کو بوڑھے سیوک رام کے ہاتھوں 200 روپے کی حقیر رقم کے عوض فروخت کر دیتا ہے اور اس طرح اپنے باپ دادا کی نشانی بچا لیتا ہے۔ لیکن ابھی بھی گائے پالنے کا ارمان باقی رہتا ہے، اس لیے دن رات محنت مزدوری کرنے لگتا ہے اور بالآخر زیادہ محنت کرنے سے بیمار پڑ جاتا ہے اور گائے پالنے کا ارمان لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہوری کی موت اس ناول ہی کا المیہ نہیں بلکہ پورے کسان معاشرے کا المیہ ہے، جسے دکھوں، محرومیوں اور ناکامیوں سے صرف موت ہی نجات دلا سکتی ہے۔ اقتباس شروع۔ دھنیا ہوری کی بیوی مشین کی طرح اٹھی، آج ستلی بیچی تھی، اس کے 20 آنے لائی اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھوں میں رکھ کر کھڑے ہو کے داتا دین سے بولی، آج نہ گھر میں گائے ہے، نہ بچیا اور نہ پیسے، بس یہی گودان ہے، اور غش کھا کر گر پڑی۔ اقتباس ختم۔ اس طرح ہوری کی موت قاری کو بہت متاثر کرتی ہے۔
प्रेमचंद ने इसको गौदान में कुछ इस अंदाज में पेश किया है कि वो अपनी ही कहानी मालूम होने लगती है। यही इस नावल की फ़नी ख़ुसूसियात हैं जिन्होंने नावल को इनफरादी हैसियत अता कर दी है। बकौल विकार अज़ीम इक़्तिबास शुरू। गौदान का फ़न ज़िंदगी से भरपूर है, यहाँ तक कि एक तरह की ज़िंदगी का हर पहलू और हर पहलू की छोटी से छोटी तफसील भी है। यहाँ तक कि जिस ज़िंदगी को हमने देखा तक नहीं, वो हमारे लिए मुद्दतों की देखी बाली और मानो ज़िंदगी बन जाती है। इक़्तिबास ख़त्म। नतीजा में एक हकीकी तस्वीर उभरती है और एक किसान अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ हमारे सामने आता है। बकौल डॉक्टर राम बिलास शर्मा। इक़्तिबास शुरू। इस नावल में किसानों की दुख भरी ज़िंदगी के लिए जितनी हमदर्दी बढ़ गई है, उससे नफ़रत भी उनको लूटने वालों के ख़िलाफ़ उभर कर आती है। इस वजह से हाकिम तबक़ा के लिए उनका तंज़ गहरा और तीखा हो गया है। इक़्तिबास ख़त्म। बहैसियत मजमूई फ़नी एतबार से गौदान में प्रेमचंद मैदान अमल के मुकाबले में बहुत आगे नज़र आते हैं। गौदान में प्रेमचंद ने किसानों की ज़िंदगी और उनके गुनागो मसाइल को हकीकत पसंदाना नज़र से देखा है। इसमें मरकज़ी किरदार होरी के तवस्सुत से किसानों की तबाह हाली के साथ साथ ज़मींदार और महाजन वगैरह के करतूतों को भी बेनकाब किया है, जो एक गरीब किसान की ज़िंदगी अजीरन करने का सबब बनते हैं। ये लोग अपनी शरारत और चालाकी से पहले गरीबों को बहकाते हैं और जब वो बेचारे मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर सूद पर रुपया देते हैं, जो बाद में सूद दर सूद की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जिससे किसान को कभी छुटकारा हासिल नहीं होता। थानेदार की रिश्वत, बरादरी का तावान भरते भरते उस गरीब किसान की सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। गौदान में प्रेमचंद ने महाजन की अयारी पर बहुत गहरे तंज़ इस तरह किए हैं कि जो पूरे महाजनी निज़ाम को बेनकाब कर देते हैं, और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह ये महाजन गरीब किसानों का खून चूसते हैं। जंगी सिंह हमेशा रुपया कर्ज देने से पहले पक्का कागज़ लिखवा लेता है। नजराना, सूद और लिखाई वगैरह का रुपया पहले ही काट लेता है, जिसको प्रेमचंद ने तंज़िया अंदाज में इस तरह पेश किया है। नावल से ये इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। ठाकुर ने 10 रुपया का नमक लिखकर 5 रुपया दिए, बकिया नजराना, तहरीर, दस्तूरी और सूद में कट गए। किसान आकर ठाकुर के पैरों पर गिरकर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपया देने को राज़ी हो जाते हैं। जब कागज़ लिख जाता है तो आसामी के हाथ में 5 रुपया रख दिए जाते हैं, तो वो चकरा कर पूछता है, 5 रुपया है मालिक? 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 लिखवाई का? हाँ सरकार। 1 कागद का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 और 5 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब 5 मेरी तरफ से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकराइन का नजराना है, 1 बड़ी का। 1 रुपया छोटी ठकराइन के पान खाने का, रहा 1 रुपया सो वह आपके गर्मा गर्म के लिए। इक़्तिबास ख़त्म। नावल का होरी एक लाजवाल किरदार का मालिक है, जिसको प्रेमचंद ने इस अंदाज से पेश किया है कि वो महज एक फ़र्द ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का नुमाइंदा बन गया है। यही सबब है कि वह हिंदुस्तान की 80% आबादी की नुमाइंदगी करता है। किसान की ज़िंदगी का हर पहलू और इसकी मुकम्मल झलक हमें होरी के किरदार में नज़र आती है, क्योंकि प्रेमचंद ने जैसा देखा, महसूस किया, वैसा ही उसको पेश कर दिया। हिंदुस्तान का किसान बहुत गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था
اور اس کی سادہ لوحی کو بے وقوفی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ لیکن پریم چند نے ہوری کے کردار کو تخلیق کر کے ان تمام بے زباں کسانوں کو زندگی بخشی تاکہ لوگ اس لاچار کسان کا اصل مقام پہچان سکیں، ساتھ ہی ان مشکلات سے غریب کسان کو چھٹکارا دلانے میں مددگار ثابت ہوں جن کا شکار ہوری ہو چکا ہے۔ بقول سردار جعفری۔ اقتباس شروع۔ آنے والی نسلیں ان کرداروں کے ذریعے سے اپنے ماضی کو جانیں گی اور کبھی اس نظام کو واپس نہ آنے دیں گی جو ہوری کی جان لیتا ہے۔ اقتباس ختم۔ غریب کسان ہوری دقیانوسی خیالات کا انسان ہے، اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا ہے، بھگوان پر بھروسہ کرتا ہے، سماج اور پنچوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن پنچ اس پر ذرا بھی مہربانی سے پیش نہیں آتے بلکہ اس کا خون ہی چوسنے کو تیار رہتے ہیں۔ ہوری سماجی اقدار، مروت، محبت اور ایثار و کرم کا حامی ہے، اسی وجہ سے اس کو دنیا بھر کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا فاقہ کشی میں مبتلا ہو، اس لیے وہ ہر ایک کی بلا تفریق مدد کرتا ہے، جو اکثر اس کے لیے مصیبت کا سبب بھی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی بیوی کی جھڑکیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن اخلاق اور مروت اس کے ضمیر میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور وہ مروجہ روایات سے کبھی نہیں منہ موڑتا۔ بقول ممتاز حسین۔ اقتباس شروع۔ ہوری پریم چند کے اخلاقیات کے نقطۂ نظر سے یقیناً ایک عظیم کردار ہے۔ اقتباس ختم۔ دھنیا ہوری کی بیوی جب کھیت پر جا کر گوبر اور جنیا کی ساری بات بتاتی ہے تو پہلے تو وہ ہوری کو بہت غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیوں اسے گھر میں رکھنے لگا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور جنیا اس کے پیر پکڑ لیتی ہے تو کہتا ہے۔ اقتباس شروع۔ ڈر مت بیٹی، ڈر مت، تیرا گھر ہے، تیرا دوار ہے، ہم تیرے ہیں، آرام سے رہ، جیسی تو بھولا کی بیٹی ویسی میری بیٹی، جب تک جیتے ہیں کسی بات کا کھٹکا مت کر، ہمارے رہتے کوئی تجھے ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، برادری کا جو بوجھ نکلے گا وہ سب ہم دیں گے، تیرے لیے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے۔ اقتباس ختم۔ اسی بنا پر سماج کے ٹھیکیدار اس پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، اس کی ساری فصل بھگتان میں لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہوری دانے دانے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مصیبتیں اٹھاتے اور پنچوں کا پیٹ بھرتے بھرتے کسان سے مزدور بن جاتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے، لیکن اپنی محبوب قدروں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پریم چند کے فن کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کردار کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ قاری اس کے غم میں خود کو برابر کا شریک محسوس کرنے لگتا ہے، اس کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ہوری اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ کبھی برائی نہیں کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں، ہوری کی بھی کچھ خواہشیں تھیں، لیکن گائے پالنے کی خواہش وہ اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ گائے پالنے کی خاطر اس نے بھولا سے غلط بیانی سے کام لے کر اور اس کو دوسری شادی کا لالچ دے کر گائے حاصل کر لی، لیکن ہیرا اس کا بھائی اس کی خوشی سے جل گیا اور موقع پا کر گائے کو زہر دے دیا۔ اس کے بعد ہوری کا سارا جیون روٹی کے چکر میں گزر جاتا ہے، اسے کبھی پیٹ بھر روٹی نصیب نہیں ہوتی، اس کو اکثر ساہوکار کی جھڑکیاں اور مہاجن کی گالیاں سننے کو ملتی ہیں۔ باپ دادا کی زمین بچانے کی خاطر اس نے اپنی بیٹی روپا کو 200 روپے میں فروخت کر دیا، لیکن یہ چوٹ ایسی لگی کہ پھر اس کی صحت نہ سنبھل سکی۔ اس کردار کے بارے میں اختر حسین رائے پوری نے خوب لکھا ہے۔ اقتباس شروع۔
یہ عظیم لافانی کردار جو اپنے طبقے کی صحیح نمائندگی کرتا ہے، بلکہ ایسے کسانوں کی علیحدگی کرتا ہے جو جاگیردارانہ نظام میں پرورش پائے ہوئے ہیں۔ اقتباس ختم۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید قوی ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے پریم چند کے ناول گؤدان کے مرکزی کردار ہوری کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہوگی، اور آپ ناول کے علاوہ مذکورہ ناول پر لکھے گئے مضامین وغیرہ کا مطالعہ کر کے ناول کے دیگر کرداروں کے بارے میں جاننے کی سعی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔